جی الحمد شروع ہو لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم ملوككم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور ہمارے تمام وہ ساتھی جو اس چینل کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں اور دین کی اہم ترین گفتگو علماء کرام کی زبان سے سنتے ہیں، آج تحفظ دین اسلام کے اس چینل کے ذریعے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال اور اس کے علاج کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیمات اور اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں اور وہ چیز کہ جو مسلمانوں کو ہر موقع پر ضلالت اور گمراہی بے راہ روی کے دلدل سے باہر نکالنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں وہ کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے امت مسلمہ کے سامنے اس چیز کو رکھنے کے لیے تحفظ دین اسلام کی جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس چینل کو چلا رہے ہیں دین کے اہم ترین کاموں کے لیے۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت والجلال کے
ارشاد کو نقل فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک و ملک الملوک، کہ اللہ رب العزت والجلال خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور میں تمام بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ قلوب الملوک فی یدی، کہ تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہیں، میرے ہاتھوں میں ہیں، اور پھر فرمایا عجیب و غریب بات، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ۔ اے لوگوں، یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں اللہ کی زمین پر، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، اپنے معاملات اور معاشرت کے سلسلے میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کو اور حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اپنا امام بنا کر کے رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں عوام کی، مسلمانوں کی، اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے رحمت، پیار اور محبت کے جذبات کو بھر دیتا ہوں۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ، حکمراں، وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں اپنی عوام اور جنتا کے لیے جس کے ذریعے سے عوام اور جنتا میں سکون اور چین اور سکھ کی فضائیں عام ہو جاتی ہیں، لیکن پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور اگر اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کی ہوا اور پانی سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے سرفراز ہو کر کے اللہ کی نافرمانی میں کھستے چلے جاتے ہیں، ڈوبتے چلے جاتے ہیں، کہ ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، رات اور دن کی خلوت اور جلوت اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ انہی بادشاہوں کے دلوں میں ایسے حالات پیدا کر دیتا ہوں کہ وہ عوام اور جنتا اور اپنی رعایا کے پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالنے لگتے ہیں، طرح طرح کے عذاب کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ظلم و ستم کی بارشیں برساتے ہیں، اور پھر تنگ آ کر کے اللہ یہ فرماتے ہیں فَلَا تَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ۔ اے لوگوں، جب صورتحال یہ ہو کہ تمہارا حاکم، تمہارا حکمراں، تمہارا بادشاہ ظالم اور ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، تو یاد رکھو تم ان کے لیے دعا کر کے اپنے وقت کو ضائع مت کرنا کہ ان کے لیے بد دعائیں کرو، ان کے اوپر گالیوں کی بوچھار برساؤ، ان کے لیے مرد آباد کے نعرے لگاؤ، کچھ نہیں، زمین تڑپتی رہے گی، تم زمین پر تڑپتے رہو گے، لیکن تمہارے بادشاہ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے رہیں گے۔ اللہ نے
اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے کہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ جب ایسے ظالم اور جابر حکمراں تمہارے سر پر مسلط ہو جائیں تو تمہارے پاس علاج کیا ہے، کیا شکل ہے کہ ان کے ظلم سے باہر آ جاؤ؟ خود علاج فرماتے ہیں، فرماتے وَلَكِنْ نَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، ہاں بد دعا کر کے اپنے اوقات کو ضائع مت کرنا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انہی بادشاہوں کے دلوں میں رحمت اور رافت کی فضا قائم ہو جائے اور تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے لگے، تو ایک ہی شکل ہے کہ اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر رو رو کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگو۔ کیا مطلب ہے کہ اے لوگوں ایسے حالات میں جب ہمارے معاملات اور ہماری خلوت اور جلوت کے سارے معاملات اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب چکے ہوں، تو ایسی صورت کے اندر پلٹ کر کے واپس آؤ اور اللہ کو منانے کی فکر کرو، اس گناہ کے دلدل سے باہر نکلو کہ جس کی بنیاد پر عرش پر بیٹھ کر کے اللہ ناراض ہو چکا ہے، اس کو منانے کی فکر کرو۔ اس کو مناؤ گے کیسے؟ فرمایا کہ خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بھیک مانگنے کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات برساؤ۔ کہ اکفیکم ملوککم، تاکہ تمہارا یہ رونا، تمہارا یہ ذکر اور عبادت میں مشغول ہونا تمہارے بادشاہوں کے سلسلے میں پیار اور محبت کے جذبات کو بھرنے کے لیے کافی ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ جب دنیا کی تاریخ ہمیں اللہ کے نبی کے اور اللہ کے اس ارشاد کے سلسلے میں تاریخ ہمارے سامنے بھری پڑی ہوئی ہے، جب اس دنیا پر بسنے والے انسان اللہ کی عبادت کو، اللہ کے ذکر کو، اللہ کے خوف اور خشیت سے ان کے دل اور ان کی زندگی بھری ہوئی تھی، تو حکام ہوتے تھے جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، تو حکام ہوتے تھے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جیسے، کہ جن کی بادشاہت کے زمانے میں ایک ہی تالاب میں کھڑے ہو کر کے بھیڑیے اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، جن کے رحمت اور رافت اور جن کے پیار اور محبت کے جذبات کے آگے ساری دنیا سکون اور اطمینان چین کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ نہ ظلم تھا، نہ زیادتی تھی، نہ نفرتیں تھیں، نہ دشمنیاں تھیں، نہ ایک دوسرے کو اپنے ظلم کے خلاف کھڑا کر کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور برباد کرنے کے ذرائع تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ عادل تھا۔ جب دنیا کے لوگ عبادتوں میں مشغول رہنا اور عبادتیں کرنا ان کا شیوا تھا، ان کی گھٹیوں میں تھا، تو اللہ نے حکام اور عمال کو بھی اسی طریقے سے بنا دیا۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں سب سے پہلی چیز ہم کو پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی عبادت بنیاد ہے۔ اس زمین پر عدل و انصاف کی کمان کو سنبھالنے کے لیے اور رحمت اور رافت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے وہ عام انسانوں کی عبادتیں اور اللہ کا خوف اور خشیت ہے۔ اگر عبادت کے جذبات ہوں گے تو آپ یاد رکھیے
اللہ کی طرف سے رحمت اور رافت کی ہوائیں چلیں گی۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں سب سے بنیاد ہے یہ کہ ہم اپنے رشتے کو اپنے اللہ سے مضبوط قائم کریں۔ آج صورتحال بگڑ چکی ہے اور حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمان ہیں تو ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھانے کے لیے اور سہنے کے لیے تیار ہو جا۔ ظالم اور مظلوم بن گیا ہے مسلمان، کیوں؟ اس کا رشتہ اپنے اللہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ ساری چیزوں کو دنیا کے انسانوں اور دنیا کے حکاموں سے ہونا، سہنا اور کرنا اس کو نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ سے اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی، مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہارے جوان بے راہ رو ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں آزاد ہو جائیں گی، ایسے جب حالات آئیں گے کیا تمہارا حشر ہوگا؟ جوان بے راہ رو ہو گئے، خود مختاری ان کے دل و دماغ کے اندر بس گئی، جو دل میں آیا کر گزرنا انہوں نے اپنی عزت سمجھ لیا، اپنی بڑائی سمجھ لیا۔ تمہاری عورتیں تمہارے پکڑ سے آزاد ہو گئی، کوئی چیز ان کو ان کی منمانی کرنے سے روکنے والی نہیں رہی، کیا حال ہوگا تمہارا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، بڑے تعجب سے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، کیا ایسے بھی حالات آنے والے ہیں جب ہمارے نوجوان بالکل آزاد ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بے لگام ہو جائیں گی، ایسے حالات آئیں گے؟ بڑے تعجب سے پوچھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم واشد من، اے لوگوں ہاں ہاں ایسے حالات ہوں گے، اور یہی نہیں اس سے بھی زیادہ بھیانک صورتحال ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہوگی۔ وہ صورتحال اس سے زیادہ خطرناک کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب تم اچھی باتوں کا حکم نہ کرو گے اور نہ ہی برائی سے روکنے والے ہوگے، نہ اچھائی کا حکم کر رہے ہو نہ برائی سے روک رہے ہو، برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اچھائی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اچھائی کا حکم کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے دنیا سے، ان کے دلوں میں وہ طاقت نہیں رہے گی کہ ہم کسی اچھائی کا حکم کریں۔ کیوں؟ اس کی دو وجہ ہے، یا تو ہمارے اندر سے وہ جذبات ختم ہو گئے، ڈر محسوس ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں ہم ان کو حکم کر رہے ہیں کہ مت کرو، اس میں تو میں خود بھی ملوث ہوں، میری اولاد اس کے اندر ملوث ہے، میں خود وہ کام کر رہا ہوں، میں کیسے اس کو ٹوکوں گا؟ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پھر کہا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تعجب ہوا، ہم تو صبح سے شام تک ہماری زندگی کا مشغلہ ہی یہی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اللہ نے ہماری تعریف ہی اس بنیاد پر فرمائی ہے، خیر امت کا لقب ہی اس بنیاد پر دیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
اس امت کے ہر فرد کا کام ہے اور یہ کرتی چلی آ رہی ہے. لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگ تماشا بن کر کے دیکھیں، لوگ برائیوں میں اپنی شرکت کو اپنے لیے عزت کی بات سمجھنے لگے، برائی عام ہو جائے اور اس برائی پر روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ رہے، تو پھر اللہ کے نبی سے سوال ہوا کیا ایسے بھی حالات آنے والے ہیں؟ بڑے تعجب سے صحابہ کرام نے پوچھا. قال نعم، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ ہاں ایسے حالات آئیں گے. وہ اشد منہ، اور حالات ایسے نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب بھیانک حالات پیدا ہو جائیں گے دنیا میں. کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا. ابھی تک تو آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کو چھوڑا تھا. جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ دنیا میں لوگ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگیں گے، تب کیا حال ہوگا؟ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگیں گے. ہر برے کام کو لوگ اچھا سمجھ کر کے کریں گے اور ہر اچھے کام کو لوگ برا سمجھ کر کے کرنے لگیں گے. برائی برائی رہے اور بھلائی بھلائی رہے، یہ تو زمانہ لگ جائے گا، ختم ہو جائے گا. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ اچھائی کو برائی کا لبادہ پہنا دیا جائے گا اور برائی کو اچھائی کا لبادہ پہنا دیا جائے گا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا. اس ارشاد کی روشنی میں آج ہم جب اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کی جو اسمارٹ دنیا ہے اور ہمارا نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان، ہماری آنے والی نسلیں جس کام کی طرف دوڑ رہی ہیں اس کام سے منع کرنا آج ناکو چنے چبوانا ہو گیا ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیں تو ہر برائی آج کے دور میں بھلائی بن چکی ہے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. دل تڑپتا ہے، دل روتا ہے، حالات کو دیکھتے ہیں، حالات کو سنتے ہیں کہ اختلاط لوگوں کا بے محابہ، نامحرم اور محرم کا آپس میں ملنا، مرد اور عورت کا ایک ساتھ بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنا، جن بنیادوں پر آج جس کے برے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے اور اس چیز کو ہر وہ آدمی کہ جو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور خود آگے بڑھنے کی تلاش اور جستجو میں چل رہا ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا، وہ اس کو اچھا سمجھ کر کے سب کر رہا ہے اور اپنی اولاد کو اس پر ڈال رہا ہے. مخلوط تعلیم ہو یا اسکول و کالج میں بے پردہ بغیر کسی روک ٹوک کے آنا اور جانا، اور گھر کے لوگوں کا اپنی اولاد کے سلسلے میں بے خبری، یہ سب چیزیں یہی تو ہیں جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ جو اس کا سب سے پہلا زینہ ہے فرینڈ شپ، جس نے قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ماں باپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ چیز کوئی بری ہے. میری لڑکی کہہ رہی ہے وہ میرا فرینڈ ہے، وہ میرا دوست ہے. لڑکا کہہ رہا ہے کہ وہ میری گرل فرینڈ ہے، اور نہیں ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بہت پچھڑا ہوا ہے، تیری ذہن، تیرا ذہن، تیری سوچ اور تیری فکر جو ہے بالکل ختم ہے، آج کے زمانے کے لائق نہیں ہے، تو پرانے زمانے کا آدمی۔ یہی ہے کہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگے، تو اس وقت امت کا کیا حال ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئیاں اور ان پیشین گوئی کے نتیجے میں ہم سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا رشتہ ہمارے مالک، ہمارے پیدا کرنے والے سے کتنا مضبوط ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیچ میں ڈور کٹ گئی اور دنیا جانتی اور سمجھتی ہے، جب ڈور پتنگ کی کٹتی ہے تو پتنگ زمین پر گر جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسے لوٹنے والے لوٹنے نہ پائیں اور اس کا تیا پاچا نہ کرنے پائیں۔ اللہ کے نبی نے اسی چیز کو جب حالات ایسے آ جائیں، ایسے گھنونے حالات آ جائیں، اللہ کے نبی نے اس کی تدبیریں بتلائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ اے لوگوں، نیک اعمال میں جلدی کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ نیک اعمال میں جلدی کرو، کیا مطلب؟ نیک اعمال کرنے میں سستی مت کرو۔ فتنے، آزمائش، ابتلا، مصیبتیں اور اللہ کی نافرمانیوں کا وبال کس وقت آ کر کے تم کو جکڑ لے اور پکڑ لے، اس سے پہلے نیک اعمال کی فضا قائم کر لو۔ نیک اعمال ہوں گے تو اس کے انوار و برکات سے ان فتنوں سے بچے رہو گے، پکڑ سے بچے رہو گے، شیطانی وساوس اور اس کے دجل و فریب سے بچے رہو گے۔ اللہ کے نبی نے صاف طریقے پر ارشاد فرمایا کہ جلدی کر لو فتنے آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اندھیری رات کے مانند ہوں گے یہ فتنے، اندھیری رات کے مانند ہوں گے۔ کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ میں کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ وہ اندھیری رات کے مانند کیسے ہوں گے؟ فرماتے ہیں کہ آدمی صبح اٹھے گا، مومن ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو ماننے اور پڑھنے والا ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا۔ پھر فرمایا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ یا ایسا ہوگا کہ شام کو تو وہ مسلمان تھا، سویا بھی تھا مسلمان بن کر کے، لیکن صبح نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا۔ ایسے حالات ہوں گے، اور یہ حالات آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھو اس کی آسان شکل کیا ہوگی، غور کرو۔ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے تھوڑے سے سامان، تھوڑے سے توشے روپیے بیچنے کے بدلے، بالکل بیچ ڈالے گا اپنی انا کے خاطر، اپنے عشق و محبت کے خاطر، اپنی زندگی کو ایک غیر کے ساتھ بسانے کے خاطر، اپنی دین کو، اپنے ایمان کو، آباء و اجداد کے دین کو جو اللہ نے اسے لازوال نعمت عطا فرمائی، کسی بھی انسان کے جھانسے میں آ کر
اپنی منمانی زندگی کو گزارنے کے لیے، دنیا کی دانائیاں اور خوشیوں کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی سب تو ہے جو آج ہم صبح سے شام تک دیکھ رہے ہیں، صرف اپنی زندگی کو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، من مانی اور من چاہی کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے ان کا ایمان، ان کا دین اور ان کا دھرم اتنا سستا ہو چکا ہے کہ جب چاہو عشق و محبت کے خاطر ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار، اپنے بینک کا بیلنس، اپنی دولت کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے مسلمان ہر وقت تیار کھڑا ہوا ہے۔ یہ حدیث اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے اس ارشاد کو سامنے رکھیے، ان حالات کے اندر جو حالات ہیں، جو آج ساری دنیا کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان حالات سے نکلنے کے ذریعے بھی بتایا۔ وہ ذریعہ کیا ہے اس کو سنیے کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات سے نکلا کیسے جائے۔ ہمارے دل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دنیا کی ساری لعنتیں، ساری شرارتیں، دنیا والوں کے مکر و فریب سے ہم اپنی زندگی کو بچا لیں، اپنی اولاد کی زندگی کو بچا لیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب پیشین گوئیاں فرمائی تو وہیں اس کا علاج بھی بتایا۔ ایک صحابی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ یہ حدیث کہیں مختصر ہے، کہیں لمبی ہے، لیکن میں یہاں مختصر طور پر وہ علاج، وہ نجات کا راستہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ یہ فرمائیے کہ نجات کس میں ہے؟ من نجات؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ فرمائیے کہ نجات کے راستے کیا ہیں؟ فتنے منہ کھولے کھڑے ہوئے ہیں، فتنوں کے ارتداد میں دھستی چلی جا رہی ہے قوم۔ آپ یہ بتائیے اس دنیا کی رعنائیاں، اس کی خوشیاں، اس کی چمکیلیاں، اس کی تمام فانی چیزیں، اس سے بچنے اور اس سے نجات کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 باتیں فرمائی۔ وہ 3 باتیں آب زر سے لکھنے کے لایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقال املک علیک لسانک، اے لوگوں، اے عقبہ ابن عامر، تم مجھ سے سوال کرتے ہو من نجات، کہ نجات کس میں، نجات کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا املک علیک لسانک، اے مسلمان، تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کر۔ یہ زبان بہت بڑی چیز ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جرمہ صغیر وجرمہ کبیر۔ زبان کا لوتھائی تو ہے چھوٹا سا، اپنے جسم و جسامت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ عربی شاعر ہے جراحت السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ عربی شاعر کہتا ہے
یہ تلوار سے لگا ہوا زخم ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھر جاتا ہے، لیکن اس زبان سے لگایا ہوا زخم زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن نسلن بعد نسلن وہ زخم چلتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں کہ میرے باپ کو فلاں نے ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا۔ وہ نہیں بھرتا زخم۔ اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول کر، بولنے سے پہلے سوچ کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ زبان ہی ایک ایسی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، نعمت ہے، اور ایسا ایک عضو ہے انسان کے پورے بدن کا، صرف ایک ہی عضو ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان صبح اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جائیں اور فرماتے ہیں کہ سارے اعضاء اس سے کہتے ہیں زبان سے اتق اللہ فینا فانما نحن بک فان استقمت استقمنا وان عوججت عوججنا۔ اے زبان، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتے نہیں ہو، اگر تو صحیح چلی ہم سب سیدھے رہیں گے اور صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹہڑی چلی ہم سب تیرے ساتھ تباہ برباد۔ زبان انسان کو جنت کے راستے پر بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم کے راستے پر بھی لے جا سکتی ہے، انسان کی پھنسی ہوئی نیا کو پار بھی لگا سکتی ہے اور ڈبا بھی سکتی ہے سمندر کے بیچ کے اندر۔ یہ زبان بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نجات چاہتے ہو اپنی زبان پر کنٹرول کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، چپ رہنے میں نجات ہے۔ اللہ کے نبی نے زبان کی حفاظت کے لیے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی وجہ سے انسان مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ایسی مصیبت کہ اس سے باہر نکلنا اس کے لیے انتہائی شرمندگی کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عقبہ ابن عامر کو ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اس زبان سے کوئی استعمال کر کے اللہ کے راستے کو پکڑ لو اور اللہ کی سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایک چیز پھر اللہ کے نبی فرماتے کہ دوسری چیز ہے کہ وَلِيَسَعْكَ بَيْتَكَ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ اے لوگ، عقبہ ابن عامر، نجات کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے اپنے گھر کو لازم پکڑ لو۔ کیا مطلب؟ کہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، لوگوں کے ساتھ محفلیں بنا کر کے بیٹھ کر کے ساری شہر اور ضلع کی اور ساری دنیا کی چغلی اور غیبتیں کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی نگرانی کرو، اپنے ماں باپ بیوی بچے ان کی خبرگیری کرو کہ آج تم نے دن بھر کیا کیا، آج تم کہاں گئے، آج تم کس کے ساتھ گئیں، تم نے موبائل میں کیا کیا چیزیں دیکھیں، کیا کرتی ہو، کیا پڑھتی ہو، کہاں اٹھتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں فکر کرنا۔ آج کی جو دوڑتی ہوئی دنیا ہے اس نے اس چیز کو بہت پیچھے ڈال دیا۔ باپ آزادی کی زندگی گزار رہا ہے، جوان بچے آزادی کی زندگی، بچیاں آزادی کی زندگی گزار رہی ہیں، بیویاں کی ایک دوسرے کو کچھ پرواہ نہیں ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کس لعنت اور کس گناہ کے اندر مبتلا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو ملازمت سے آیا، تو دکان سے آیا، تو سفر سے آیا، بیٹھ اپنے گھر والوں کے درمیان اور ایک ایک چیز کا حساب لو، پوچھو کہ صبح سے شام تک میری عدم موجودگی میں تم لوگوں نے کیا کیا، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا پڑھا، کیا لکھا۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو تمہاری پکڑ ہوگی، گھر کے لوگوں پر، تمہارے اہل خانہ پر تمہاری پکڑ ہوگی،
اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کہیں مجھ سوال کے کٹہرے میں پھنس نہ جاؤں، مجھے کھڑا نہ کر دیا جائے، میرا باپ مجھ کو پوچھے گا، میرے بڑے مجھ کو پوچھیں گے۔ یہ میرے عزیز دوست تو بنیادی چیز۔ پھر فرمایا تیسری چیز، عقبہ ابن عامر نجات کے لیے تیسری چیز یہ ہے کہ وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رو کہ اللہ میں نے آپ کی یہ نافرمانی کیا ہے، آپ ہی مجھے معاف کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ سے معافی مانگنا گناہوں کو یاد کرنا، اس سے اللہ کا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ اس رشتے کے درمیان کوئی فرشتہ حائل نہیں ہو سکتا، کوئی انسان حائل نہیں ہو سکتا، کوئی دوسری مخلوق حائل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ بڑے ظلم کیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، تم پہاڑ لے کر کے آئے ہو گناہوں کے، بیٹھ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کب تک کھلا ہوا ہے؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرے کی حالت نہ شروع ہو جائے، سانس اکھڑنے نہ لگے، تب تک اس کے ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ معافی مانگو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، مرنے سے پہلے پہلے کرو۔ اللہ کی رحمت تو بالکل عام ہے، اللہ نے اعلان فرما دیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بے پناہ گناہوں کو بخشنے والا، بے پناہ رحم و کرم کی بارشیں برسانے والا۔ اپنے اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرماتے ہیں، اور بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا مستحق بنانے والا ہے۔ وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی پکڑ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک اللہ سے معافی مانگتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، اللہ کے عذاب سے بچے رہو گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ تین چیزیں ہیں جس میں نجات کے لیے تین چیزیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے۔ ان تین چیزوں پر عمل کر کے دیکھو، نجات کے راستے کھل جائیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر تمہارا دل بن گیا، تمہاری خلوت اور جلوت کے حالات بن گئے، اللہ کی عبادت پر تم نے اپنی زندگی کو ڈال دیا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو گئی، تو دنیا کی کوئی باطل طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنا محافظ اپنے اللہ کو بنا لیا۔ یہ سمجھ کر کے کہ میرا ہر کام، میری ہر ضرورت، میری ہر پریشانی کے اندر میرا وہ اللہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ جب ہدایت کی یہ چیزیں عام ہوں گی تو دنیا کی باطل طاقتیں خود بخود دفن ہو جائیں۔ ہاں لیکن شرط ہے کہ عبادت اور اللہ کی رضا کے خاطر
اپنی زندگی کو قربان کر دینا، یہ بنیاد ہے اور پہلے نمبر کی چیز ہے۔ جب ساری چیزیں عام ہو جائیں گی اور اللہ کی رضا کی زندگی گزرنے لگے گی، دنیا کی ساری باطل طاقتیں تم سے دور ہٹتی چلی جائیں گی اور دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے نبی کا اعلان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں مکی، مدنی، جزیرۃ العرب اور جزیرۃ العرب سے نکل کر کے ساری دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جب تم مضبوط ہوگے، اللہ کی رسی کو پکڑ لوگے اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے تمام راستوں کو اپنی زندگی میں بسا لوگے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دشمنان کفار مکہ جیسی دشمن طاقتیں تمہارے زمین، تمہارے سامنے، تمہارے قدموں میں آ کر کے گر سکتی ہیں، اور اس زمانے کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ یہ بھی دفن ہو سکتے ہیں، ان کی تاریخ مٹ سکتی ہے، ان کے جاہ و جلال، ان کے شجاعت اور بہادری کے سارے قصے تمہارے سامنے دفن ہو سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ضلالت اور گمراہی سے نکل کر کے ہدایت کے راستے پر اپنی زندگی کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو ڈال دو، تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ اور اس بھیانک ارتداد کے دور میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے ماحول کو، اپنے حالات کو، گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنانے کی فکر کرے، اپنے پیدا ہونے والی اولاد کو دین کے ماحول میں زندگی گزار کر کے آگے بڑھنے کا سلیقہ ان کو بتلائے۔ جب تک کہ یہ عمل نہیں ہوگا، اس ارتداد پر تالا نہیں لگ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا اور ہم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت سے دور کرتے رہے اور اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے رہے، تو یاد رکھیے اللہ بہت بے نیاز ہے، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دین زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور لوگ اس کے دین کو اپناتے رہیں گے، ہمیں ختم ہو جائیں گے، ہمارے علاوہ دوسری قوم کو بھی آباد کر کے اپنے دین کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس ارتداد سے ہماری قوم کو باہر نکال کر کے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرت مختصر دعا ہو جائے تو اس کے بعد اختتام۔ جی حضرت مختصر دعا کروا دیں تو اختتام کریں۔ الحمد لله رب العالمين اللهم إني أشهدك أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اے الہ العالمین اپنے رحمت اور کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو، سننے والوں کو، شریک ہونے والوں کو، اے الہ العالمین اپنی عبادت اور اپنی رضا کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بدعمالیوں سے، بد کرداریوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنا دیجئے، اور اے الہ العالمین اپنے دین کی عظمتوں کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دیجئے۔ اور اے الہ العالمین اس چینل کو چلانے والے جتنے احباب ہیں، اے اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے جائز مقاصد کو اور اے الہ العالمین جائز تمناؤں کو اپنی دریائے رحمت سے پورا فرما دیجئے۔
اور الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لیجئے، اے الہ العالمین اپنی رحمت سے نواز دیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔ شکرا یا ربی شکرا